ایکچولی آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ نا کانشیس ایفرٹ ڈالے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار بہت بڑا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دس موبائل از حرام، کہ یہ یار رکھو ہی نا. یہ بیسیکلی ٹول ہے، اس کو آپ اچھے، جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اگر اچھائی کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں، یو کین یوز اٹ. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے نا اگر تو کوئی بندہ واقعی مصلح ہے، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، ہی ہیز ٹو ٹیک دا بولڈ اسٹیپس. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار مجھے بار بار اس موبائل کی وجہ سے نا آئی جسٹ گیٹ انٹو دا سن اگین، تو مجھے کچھ عرصے کے لیے، وہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، سال بھی ہو سکتا ہے، مجھے اپنی وہ عادت ختم کرنے کے لیے نا آئی ہیو ٹو چینج مائی موبائل. میں اینڈرائڈ سے نکل جاؤں، آئی او ایس سے نکل کے وہ جو بیسک موبائل نہیں ہوتے جس میں وہ لوگ ٹیٹرس کھیلا کرتے تھے اور وہ اسنیک کی جو گیم تھی، اس میں آ جانا چاہیے. برو آپ تو ذرا ایکسٹریم بتا رہے ہیں نا. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دا کائنڈ آف پیپل یو فالو آن انسٹاگرام، میں عام یوتھ کے لیے کہہ رہا ہوں، یو نو دے انفلوئنس یو. ٹرائی ٹو ریکگنائز دوز پیپل. آپ دیکھیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو مجھے غلط انفلوئنس کر رہے ہیں. جسٹ لیو دیم، انفالو دیم. میں جیسے بتاؤں سب سے آسان جو ہے نا آج کل کے دور میں نا، یہ سوشل میڈیا میں آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں ڈو آئی ریئلی نیڈ ٹو بی آن سوشل میڈیا. اگر آپ نہیں نا پرسنلی اس میں نا بڑی آسانی ہوتی ہے، بیکاز پتہ کیا مطلب میں پرسنلی اپنا جو شیئر کروں نا، کہ آپ کا شاید آپ سب کا بھی ایکسپیرینس ہو، اگر آپ 2-3 دن نا فون یوزیج کم ہو آپ کا جنرلی نارمل ڈے سے، ڈو یو ناٹ فیل بیٹر؟ اتنا بہتر فیل کرتے ہیں، بلکہ آپ کا نا ایک وہ برین فاگ نہیں ہوتا، بالکل ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اس دن آپ کے دماغ میں 10 باتیں آ رہی تھی ہیں، فزیکلی ایکٹیو فیل کر رہے ہیں. بڑھ جاتا ہے. میں نے گھر کے نا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں نے فون سائڈ میں رکھا تو مجھے سارے کام نظر آ رہے تھے، کہتے ہیں یار یہ چیز بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. تھاٹس بھی بڑی گیدر ہو جاتی ہیں آپ. ہاں یار بہت سارے لوگ نا یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو، یو نو دی اماؤنٹ آف ٹائم یو ٹریول، آپ ذرا جب ٹریول کرنے لگتے ہیں نا اپنی گاڑی میں، ذرا اسٹاپ واچ کو آن کریں، اور جب ٹریول آپ روک لیتے ہیں نا تب آپ دیکھیں گے آپ نے کتنا ٹریول کیا ہے. گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آپ یوز کرتے ہی کرتے ہیں. یا آپ موبائل پہ دیکھ لیں آپ نے کتنا یوز کیا. یار یہی ٹائم اگر آپ علم سیکھنے میں لگ جائے نا برو، 1 سال کے بعد سبحان اللہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ڈرائیو نہ کریں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ سنیں برو، لیکچر سنیں نا. آپ لیکچر سنیں رادر دین لسننگ ٹو میوزک یا کوئی آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. جیسے ہماری وہ جو مائنڈفلنس والی تھی، اور اس حوالے سے خلاف جا رہی بات نہیں جا رہی. ہاں پہ ڈرائیو صحیح نہیں کر سکتے. نہیں میں ویسے خود یہ کرتا ہوں، ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ سنتا ہی ہوں. ہاں نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا، یعنی کہ آپ کانشیسلی ایک کام کر سکتے ہیں یار اس حوالے سے نا. نہیں اچھا، میں وائی ایم آئی سیئنگ دس، اب دیکھیں ہمیں نا سلیمان علیہ السلام کی ان کی لائف سے بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہوا کیا، ہی ہیڈ یو نو دوز ہارسز، بڑے برانڈیڈ ہارسز تھے، تو ان کی نا عصر کی نماز کس کمپنی کے تھے برو؟ ہاں جی، یو نو برانڈیڈ ہارسز ہوتے تھے نا برو. عربی گھوڑا الگ ہوتا تھا، ڈیفرنٹ پیڈگری. ہاں یمنی گھوڑا الگ ہوتا تھا. عمان کا نائکی کا اور گھوڑا BMW کے جو نا عمان کا گھوڑا الگ تھا برو. اس کی کیا ہی بات کیا بات ہے، وہ عمان کا گھوڑا ماشاءاللہ عمان کے جو تھے نا برو. تو سبحان اللہ. نہیں ہوا کیا میں تو یعنی جو عرب ہارسز ہیں ان کے تو آپ جب دیکھیں نا ان کی فزیک اور ان کا جو چہرہ ہوتا ہے، اٹس ڈفرنٹ دین دی ادر. آپ کا بھائی کیسے ہوتا ہے آپ کا بھائی گھوڑوں کی فیلڈ کا جو ہے برو. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی گھوڑے جو ہے نا وہ $2 لاکھ کے بکتے ہیں. میں نے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دیکھا، ایک پورا اسٹیج سیٹ اپ تھا، لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بڈ کرنے کے لیے، اور گھوڑا لے کے آتے ہیں. وہ اتنے مہنگے گھوڑے بک رہے ہیں. آپ کی سوچ، آپ کو پتہ ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اینول ایونٹ ہوتا ہے، اس کا نام بھول رہا ہے، جس میں ہارس ریسنگ کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس سچ اے بگ ایونٹ، اور بلکہ اللہ معاف کرے بیٹنگ اور گیمبلنگ کا میگا ترین ایونٹ ہوتا ہے. جب میں آسٹریلیا میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا نا، تو آسٹریلیا میں اٹس سچ اے بگ ڈے کہ انہوں نے ہمیں وہ ایکچولی میں آف دن دیا، اور اس کی اسکریننگ اور ایونٹ کی ہارس ریسنگ کی. میں خود تھا، اچھا انگلینڈ میں بھی تھے لیکن ادھر تو اتنا بڑا لوگ تیار ہو کے آئے ہوئے، وہ جو عورتوں نے اس طرح کی کیپس پہنی ہوئی، مردوں نے وہ اس طرح کی سوٹنگ ساتھ قسم کے پہنے ہوئے. میں تو خیر اسی طرح چلا گیا، لیکن آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ یار یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، پورا ملک چھٹی ہوئے ہے. گھوڑے تو اصل ہے نا ہماری، یعنی ہم تو بھی کچھ عرصے پہلے اس پہ آئے ہیں. اور جیسے ہمیں نا فار ایگزامپل جس دن 2 پیٹس لے کے آئے، ہمیں ان میں فرق نہیں، ایک بلی کون سی وہ بلی کون سی، اگر رنگ میں فرق نہ ہو، یا ایون چوزے بھی ہو نا مرغی کے، تو ہم فرق نہیں کر سکتے. بٹ ونس یو اسپینڈ ٹائم ود دیم، آپ کو پتہ ہے یار فلاں وہ یہ اور فلاں وہ. ایون گھوڑوں کا بھی میں نے تو الحمدللہ بہت ٹائم گزارا گھوڑوں کے ساتھ. یار جیسے آپ پہچان لیتے ہو نا کہ یہ برٹش ہے، یہ سری لنکن ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، جیسے. اور ایون نسل عربی گھوڑوں کی پاکستانی گھوڑوں سے اور جو ڈفرینٹ جو کینیڈین ہیں، بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عربی گھوڑے
پتلی شکل کے سلیک ہوتے ہیں, ان کا چہرہ, ان کے نوسٹرلز بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو ہام یہ جو پیچھے بیک ہے اس میں کرو زیادہ ہوتا ہے, اور بڑی ڈفرینٹ ہیو اے ڈیپ لو فار دی ہارسز. اب سلیمان علیہ السلام, اب دیکھیں یعنی ہارسز ان کے سامنے ہیں, عصر کا وقت ہوا ہوا ہے, اب وہ اتنا مشغول ہو گئے اپنے گھوڑوں سے, عصر کا وقت چلا گیا. یو نو واٹ ہی ڈیڈ آفٹر دیٹ, کہ ان کو احساس ہوا کہ یار میں نے تو میری عصر کی نماز چلی گئی ہے. ہی لٹرلی سلاٹرڈ دیم, ہی سلاٹرڈ دیم کہ یار میری نماز ان کی وجہ سے چلی گئی ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ایک فیکٹر کم کیا نا اپنی لائف سے, اس نے جو ڈسٹریکشن کیا. عمر بن خطاب نے تو سبحان اللہ العظیم مسجد کا پینٹ, مسجد نبوی کا پینٹ نہیں کروایا برو. صحابہ بڑے بڑے آ کے عمر بن خطاب سے کون بات کرے گا کہ مسجد نبوی کا ہم پینٹ کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز لے کے آؤں جو تمہیں نماز سے ڈسٹریکٹ کر دے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے جو ریڈ کلر کی جو سامنے پردہ لگا ہوا تھا نا, اس کو ہٹوا دیا. ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور ہم ان کو ختم نہیں کرے اللہ کے لیے یار. اور یہ جو ہم نے بات کریں نا, اٹس اے پیکیج, نو ڈاؤٹ اٹس اے پیکیج, بٹ سب سے جو بڑی چیز جو میرے ایکسپیرینس میں جس نے مجھے ہیلپ کیا اور لوگوں کو ہیلپ کیا نا برو, وہ یہی ہے. اور سلف بھی کہتے ہیں کم من معصیۃ فی الخفائف منحنا عنہ من قوله تعالی واما من خاف مقام ربی جنتان. کتنی ہی پرائیویٹ کے سینس جو کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا تھا, اور ہمارے اندر اس گرمی کی, یعنی اس گناہ کی گرمی تھی, اور ہمارے پاس پوری اتھارٹی تھی ہم کر لیں, لیکن اللہ کے اس ورڈ نہ جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا, ولی من خاف مقام ربی جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. سو برو وین ایور وی آر ٹرائنگ ٹو, یعنی وین ایور ڈیفینیٹلی ایٹنگ اے لاٹ makes you commit sins, being in seclusion makes you commit sins, having internet access, cell phone ساتھ ہے, بیڈ پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ, لیکن اصل جو برو, اور میں کہتا ہوں ان سب کو ڈسٹریکشن کو منیمائز کریں, نو ڈاؤٹ اپنے پہ پینلٹیز بھی لگائیں. سوال یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اللہ کانشیسنیس, ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دس. ایک نارمل آپ امیجن کریں سم ون جو کہ ایک ایوری ڈے مسلمان ہے ہمارے ملک کا, جو کہ شاید نماز بھی پڑھتا ہے آن اینڈ آف, لیکن نیٹ فلکس پہ سیریز بھی دیکھ لیتا ہے, اسموکنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے, سنیما میں جا کے مووی بھی دیکھ لیتا ہے, کھانا پینا بھی باہر ہے, گھر میں آتے اچھی باتیں بھی کر لیتے, مطلب ایک ایوریج سا جو ٹریڈیشنل مسلمان ہے. اب اس کی لائف میں یہ ڈسٹریکشن ساری چیزیں ہیں, ہی وانٹس ٹو ڈیولپ اللہ کانشیس. واٹ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ الوی صرف سمپل 4 اسٹیپس ہیں برو. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں, دیٹ مینس آپ نالج سیکھ کریں اور اللہ کے بارے میں اسپیسیفکلی, کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ذہن میں لگاؤ کہ میرا کیمرہ ایک اللہ تعالیٰ کا مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے, کہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, یعنی جس کو برو گناہ کے ٹائم یہ آیت یاد آ جائے برو, اس کا جسم تڑپ جاتا ہے, اسے گناہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر تھوڑی دیر بھی نا بندہ, میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت ود ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی تفسیر, تھوڑا سا دن میں 20-25-30 منٹ بھی نکال لے, آئی تھنک دیٹ وڈ ریئلی بی ہیلپ. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ جو بھی فار ایگزامپل اگر آپ مراقبہ کو چھوڑیں گے, یا اف یو فال انٹو ایول سنس, سیکرٹ سنس, اس کا کانسیکوینس کیا ہے, یو نو دیٹ. ونس یو نوٹ دینا کہ واٹ آر دا کانسیکوینسز, جو حدیث ملتی ہے نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو ڈو سیکرٹ سنس یو ڈو اٹ, بٹ دین بی ریڈی کہ آپ کے تمام اعمال برباد کر دیں. لیکن برو جو آپ نے کہا نا کہ وہ ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے, میں پھر یہی کہوں گا کہ گناہ پھر بھی ہوتے تو ہیں برو, ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کن کی بات ہو رہی ہے, تابعین کے پاس بھی نا, یعنی لوگ آتے تھے شیخ گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, روتا ہوں, بڑی اپنے پینلٹیز لگاتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تو تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو سے مایوس نہ ہو جائے. تو برو ایوریبڈی سینس نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ پلٹنا بہت پسند ہے بندے کا, ہے نا. اللہ تعالیٰ اور اس میں نا ابو صاحب میں ایک چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ کنٹینیو کریں, کہ برو نو بڈی از ڈیمانڈنگ پرفیکشن. برو جو ہم بات کریں ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بڑے کوئی نیک پروین اور سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از تو جاوید ہوں گے, نیک جاوید, ہاں نیک جاوید. میں نے کہا شاید کوئی بڑی سلیس اردو میں آج کل نہیں, ویسے ایک یہ ٹرم ہے نیک پروین. ہاں اچھا نیک پروین, یا برو نیک پروین, ٹھیک ہے, آج سے آپ کا نام ہے نیک پروین, آج لگ بھی آتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو نیک بغدادی ہیں یا وہ رابعہ بصری ہیں, عمان میں کچھ ڈفرینٹ ہوگا, چلیں خیر. نہیں اچھا, آپ نے 3 چیزیں بتائی, چوتھی چیز آپ نے کہا تھا there are 4 things. چوتھی چیز ریڈ دا اسٹوریز آف پائس پیڈ. یار آپ دیکھیں اچھا اس میں نا جسٹ ٹو سم اٹ اپ, مجھے آپ کی جو بات سے لگا نا, اٹس لائک تقریباً 3 چیزیں ہیں علم سے ریلیٹڈ. سو یو نو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں,
قرآن کا علم حاصل کریں, اور اس سے ایک چیز پریکٹس ہے کہ ریسیٹیشن تو قرآن بڑھائیں. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی پریکٹیکل ہے جو ایڈ کروں گا وہ ہے کہ اپنی کمپنی پہ بڑا غور کریں. بیکاز آئی فیل کہ آج کل کے دور میں تو نا اٹس فرض ہے کہ بھائی اپنے آپ کی کمپنی کو بہت سلیکٹ کر, لٹرلی ہینڈ پک یور فرینڈس. ڈونٹ کہ اچھا میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہے تو اب یہی آپشن ہے. نہیں بھائی, آپ باہر نکلیں, کوئی اسپورٹس ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں, کرکٹ میں چلے جائیں, فٹ بال میں چلے جائیں, کوئی اور ہیلدی رننگ کی ایکٹیویٹی میں چلے, سائیکلنگ میں. تینوں چیزیں نہ بھی کریں نا اور صرف کمپنی کو کر لیں تو یہ تینوں خود ہی آ سکتے ہیں. یہ تینوں کی طرف لے جائے گی کمپنی, کیونکہ آپ وہ دوست بنائیں جو علم میں آپ سے زیادہ ہیں. اچھا, سلف کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا ایسا دوست ہے کہ جس کی کمپنی میں آپ کوئی بری بات کہیں یا کریں آپ کو شرم آ جائے نا, ایسا دوست بہت اچھا. یعنی اگر آپ کے پاس ایسا ہی دوست ہے نا تو اٹس ورتھ اٹ. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کر رہے, بس اس کی پریزنس کی وجہ سے آپ وہ گناہ نہیں نہ کر رہے, تو سبحان اللہ ایسا دوست ہونا چاہیے. اس دوست کے ساتھ آپ پھر نتی ہو جائیں. کوالٹیز بھی ہے نا, اذا ذاکرکم اللہ رؤیتہ, دوست اس کو بناؤ جس کو تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقہ, اور تمہارے علم میں اضافہ ہو, اور تم جب بھی اس سے ملو تمہارے آخرت کے لیے عمل جو ہے نا بڑھ جائے. یار ایسے دنیا کے لیے ایسے دوست کے ساتھ ایسے مزہ بڑا آتا ہے. میں نے تو بہت ایکسپیرینس کیا ہوا اپنی یونیورسٹی ڈیز میں, تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ایوری بٹ آف یور لائف یو انجوائے, ہے نا, یو لرن فرام دیم.